جس حسین ابن علی کے سامنے ان کے بچے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. بہت مشکل ہے. وقت گزر گیا نا, وقت امام حسین کی تکلیف کا گزر گیا, وہ بچوں کی تکلیف کا وقت گزر گیا, مگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے, وہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے. اب ہم سب حسین کے دروازے پہ کاسا دیے کھڑے ہیں, ہم سب کاسا بردار ہیں امام حسین کے دروازے پر کہ حسین کی بارگاہ سے ہمیں کچھ مل جائے. اور کیا کچھ نہیں ملتا وہ, اور کیا کچھ ملتا ہے وہ مجلس میں آنے والے جانتے ہیں. شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے, انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کمالات جو حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے وہ ہمارے اندر خود بخود آنے لگے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجیے, جو حسین پہ رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کسی کو رلاتے نہیں ہیں. میں آپ کو موضوع تحقیق دے رہا ہوں, آپ مسلمانوں میں تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ دل نرم کس قوم کا ہے, کون سے لوگ ہیں جن کا دل زیادہ نرم ہے. آپ کو تحقیق کرنے کے بعد بتا رہا ہوں, آپ کو وہ لوگ زیادہ ملیں گے جن کے دل نرم ہیں, وہ ملیں گے جو حسین پہ روتے ہیں. کہنے دیجیے لوگوں کو کہ رونا بدعت ہے, کہنے دیجیے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو نہ بنا کے روتے ہیں. ایک صاحب تو مر گئے, وہ مذاق بناتے تھے آپ کا, وہ رونے والوں کا مذاق بناتے تھے, منہ بگاڑ کے دکھاتے تھے یہ ایسے روتے ہیں. بولنے دیں انہیں, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. جو امام حسین پہ رونے والے ہیں نا, ان کا دل نرم ہوتا ہے, اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. لہذا جو قوم حسین کے نام پر اپنے وطن کو تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ کسی اور کا بھی خون بہا سکتی تھی, مگر میں خبردار یہ نہیں کرنا. جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے, اے فرزند شبیب, میرے مولا رضا, اے فرزند شبیب, جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے نا, جب تمہیں لوگ پریشان کرنے لگے, زمانہ پریشان کرنے لگے, تو اے فرزند شبیب میرے جد حسین پہ رو لینا, میرے جد حسین ابن علی پہ بریا کر لینا. حسین پر رونے سے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کیا نسخہ دیا ہے امام رضا نے, کیا بہترین نسخہ دیا ہے. اپنے چاہنے والوں کو لڑنے لڑانے کی ماں اللہ بات نہیں کی, بدلہ لے لینا, یہ کر لینا, نہیں. تمہیں پریشانی ہو رہی ہے نا, تو کسی کو بلا دینا, وہ مرثیہ سنا دے, وہ بتائے تو صحیح کہ حسین کو کیسے مارا ہے, وہ یہ بتائے تو صحیح کہ حسین کے بچوں کو کیسے مارا گیا. وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی سکینہ کو تماچا مارا گیا, وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی بچی کے بالیاں گوشوارے چھین لیے گئے, وہ بچی جب تک زندہ رہی کانوں کے دکھنے کا, تو بھی اما زینب میرے کان دبتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج 8 محرم ہے. آج کی تاریخ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے. علی کا شیر بیٹا, علی کی آرزو اولاد, علی مولا کا وہ بیٹا جسے امام نے اللہ سے مانگا تھا. اے بھائی عقیل, مجھے ایسے گھر کا پتہ بتاؤ جس گھر میں میں عقد کروں. جناب زہرا کے بعد جب عقد کرنے لگے نا مولا علی, فرمایا مجھے ایک ایسا قبیلہ خاندان بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو میرے ابا, جو میرے حسین کے کربلا میں کام آ سکے. اجرکم اللہ. حضرت عقیل نے کلابیہ خاندان بتایا, اور وہاں کی بیوی جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کا عقد ہوا. مولا علی ایک شجاع بیٹا چاہتے تھے, اس بیوی نے 4 شجاع بیٹے مولا علی کے ساتھ منسوب کیے. ایک کا نام جعفر ہے, ایک کا نام عون ہے, ایک کا نام عثمان ہے, ایک کا نام عباس ہے. سلام اس بیوی پر ہو جس نے اپنے ان 4 بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے, جو رونے آئے ہیں, جو اندر باہر بیٹھے ہیں,
ہمارے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو جنازہ دفناتے نہیں ہیں جب تک کہ باپ نہ آ جائے، ماں نہ آ جائے، کہ اتنے دیر تک جنازہ رو کے رکھو، ماں شکل دیکھے گی تب دفنائیں گے۔ سلام ہو جناب ام البنین پر، بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے بلکہ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں مدینے میں اور اپنی انگشت مبارک سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں قبروں پہ لکھتی ہیں اپنے بچوں کے نام۔ یہ اون کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے۔ اور پھر مرثیہ پڑھتی ہے لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ جناب بشیر ابن جذلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں اسیروں کا قافلہ امام سجاد بی بی زینب شام سے رہائی پاک کا جب مدینے آئی نا تو امام سجاد نے بشیر سے کہا کہ بشیر ساتھ چلے تھے شام سے کربلا، بشیر لے کر آئے، بشیر پھر مدینہ لے کر آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو شہر کے باہر امام نے خیمہ لگایا، ساری بیویاں اہل بیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا بشیر مدینے میں جا کے خبر سناؤ کہ حسین کا قافلہ لٹ کر آیا ہے، اجرکم اللہ۔ تو بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں سنانی سنا رہے تھے، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ بشیر کہتے ہیں کہ جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرا اور یہ آوازیں لگاتا جا رہا تھا تو ایک دروازہ کھلا، ایک گھر سے دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک بی بی باہر آئی اور قوی ہیکل بی بی تھی، مضبوط بدن والی، ان کے آنے سے ایک روب طاری ہو رہا تھا، ایک لمبے قد والی مضبوط بدن والی بی بی، ان کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ان کے کسا تھی۔ وہ گھر سے باہر آئی تو مجھے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناؤ۔ وہ بی بی کہتی ہے اتنی قوی ہیکل روب دار بی بی جن کے آنے پر وہ کہتے ہیں میرے پر روب طاری ہو رہا تھا، انہوں نے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناؤ۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بشیر کہتا ہے میں نے اس بی بی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ام البنین ہوں۔ تو میں نے کہا بی بی آپ ام البنین ہیں تو پہلے میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ تو کہنے لگی نہیں مجھے جعفر کی بات نہ بتاؤ، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہ خبردار میرے عثمان کا نام نہ لو، میرے حسین کا نام حال بتاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے اون کے بارے میں نہیں چاہیے کچھ خبر، مجھے تو حسین کے بارے میں خبر چاہیے۔ بشیر کہتے ہیں پھر میں نے کہا عباس کا حال بتاؤ؟ تو اس بی بی نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں، بی بی ام البنین نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو بشیر کہتے ہیں کہ ان کا جلال، ان کا روب، ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھ پہ روب طاری تھا۔ میں نے ان سے کہا بی بی بس اتنا جان لیجئے حسین کربلا میں مارے گئے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کربلا میں مارے گئے تو اس بی بی نے زمین پہ پیر مارا، پہلے زمین پہ پیر مارا اور پیر مار کے کہا یہ بتاؤ عباس کہاں تھا؟ حسین مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسا ہی رونے کا، تکلف کر کے نہ روئیے گا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وہ بی بی ام البنین جس نے بچپن سے عباس کو یہ سمجھایا بیٹا کربلا، تمہارے بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا، تمہیں کربلا میں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، اجرکم اللہ، تمہیں کربلا میں شجاعت۔ جناب زینب جب پیر چلا رہی تھی نا، حضرت عباس جب کم سنی میں تھے پیر چلتے تھے تو چلتے چلتے کہتی تھی عباس کربلا، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ جب کبھی بصرے میں حضرت عباس کو جلال آیا اور تلوار کھینچی تو امام حسن کی آواز ہے عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے۔ جب کبھی مدینے میں کسی پر جلال آیا اور آپ نے تلوار نکالی تو فرمایا عباس یہ مدینہ ہے کربلا
سے کربلا 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 سن رہا تھا. وہ جب کربلا میں پہنچا تو امام نے فرمایا تلوار مجھے دو. جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. جاؤ میری سکینہ پیاسی ہے. اجرکم اللہ. چھوٹا سا مشکیزہ جو جناب سکینہ خیمے سے اٹھا کے لائیں. میں آپ رونے والوں سے پوچھوں اس مشکیزے میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ 20 سے زیادہ بچے ہیں کربلا میں امام حسین کے خیموں میں. یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے نا. اس مشق میں اتنا پانی آتا کہ یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے تو پانی ختم ہو جاتا. بڑوں کو تو پینے کو پانی بھی نہ ملتا. اے عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. تلوار رکھ لی اور حضرت عباس میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے. اور جب فرات میں گھوڑا ڈالا نا حضرت عباس نے تو گھوڑے کو اتنا آگے لے کر گئے کہ گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں آ گیا. گھوڑے کے پیٹ تک پانی آ گیا تھا کہ آپ جھکے اور آپ نے مشق بھری اور پھر چلو میں پانی لیا. اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اپنے منہ کے قریب لائے اور غور سے دیکھ کر دوبارہ نہر میں پھینک دیا. عجب نہیں پانی میں حسین کی تصویر آ رہی ہو. عجب نہیں اس پانی میں سکینہ کی تصویر آ رہی ہو. عباس تم آج پانی تک پہنچ گئے ہو مگر بچے پیاسے ہیں. تبھی تو وفادار کہتے ہیں نا حضرت عباس کو. وفا کا یہی تو مطلب ہے کہ مولا پیاسا ہے تو غلام پانی نہیں پیے گا. مشکیزہ پڑا انتہائی اطمینان کے ساتھ باہر آئے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جا رہا ہے خیموں کی طرف. کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ ہم سے سنبھلیں گے نہیں. یہ ابھی پیاسے ہیں جو ہم انہیں مارنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. پانی پی لیا تو یہ ہم سے سنبھلیں گے نہیں. کسی طرح پانی کو روکا جائے. تو ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی ظالم نے حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا. عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا. پھر ایک اور حملہ ہوا حضرت عباس کا دوسرا بازو کاٹا. پھر مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے دہان میں پکڑا جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار ہو اور اپنے آپ سے کہتے جا رہے پانی جلدی پہنچا, پانی جلدی پہنچاؤ. دشمن نے کہا اصلی مسئلہ پانی ہے. آواز دی اے حرملہ تو نے تیر جو کہاں کہاں چلایا ہے. ایک تیر عباس کی مشق پہ چلا. حرملہ نے وہ تیر مشق عباس پہ ماری ہے. تیر کا لگنا تھا پانی کے ساتھ آس بہنا شروع ہوئی. گھوڑے سے کہا گھوڑے اب میں اس قابل کہاں ہوں جو خیمے میں جاؤں. جیسے ہی گھوڑا مڑا تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میری اور آپ کی آنکھ میں اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے, ہماری آنکھ میں اگر کوئی ذرہ آ جائے, خاک کا ذرہ آ جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. حضرت کی آنکھ میں تیر ہے. نجف اشرف میں ایک ذاکر, جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا, ایک ذاکر نے یہ مسائل پڑھے کہ حضرت کی آنکھ میں تیر لگا. تو جب مجلس ختم ہوئی تو ایک اور عالم وہاں موجود تھے. ان سے کسی روتے ہوئے حضرات نے کہا کہ ابھی ذاکر پڑھ رہا تھا کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے, تو یہ صحیح پڑھ رہا تھا. تو اس عالم دین نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا, یہ غیر معتبر روایت ہے جو یہ پڑھ رہا تھا. رات کو حضرت عباس خواب میں نظر آئے. کس کے؟ اس عالم دین کے. تم نے ہمارے ذاکر کو کہہ دیا کہ غیر معتبر پڑھ رہا تھا. تمہیں پتا ہے میری آنکھ میں ایک تیر سے زیادہ تیر لگے. اللہ اللہ. اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا, بہت رو لی ہے. بس آخری جملے سن لیجئے عزیزانو. میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. بس میں اتنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
حضرت عباس کی. حضرت کی آنکھ میں تیر لگا. اب جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ تو جھکے ہیں تاکہ اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کے تیر نکالے کہ سر پہ گرز آ کے لگا. گرز کا لگنا تھا کہ عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. امام کو آواز دی مولا میرا سلام آخر. حسین پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر. اچھا بس ایک منزل اور دیکھ لیجئے. میں ایک منزل اور دیکھ لیجئے. میں اس کے بعد مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. جب شہادت نہیں پڑھ سکتا, میرے اندر طاقت نہیں ہے, آپ میں برداشت نہیں ہے, میں دوستوں کے حالت بگڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. بس ایک جملہ سن لیجئے. جب حضرت عباس نے فرمایا نا مولا میرا سلام, حسین گھوڑے پر بیٹھے, آدھے رستے جا کے پھر واپس آ گئے. آدھے میدان سے حسین واپس آ گئے. خیموں کے درمیان گھوڑے کو گھمایا, پھر گئے حضرت عباس کی طرف, پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے. توجہ چاہوں گا جو رونا چاہ رہے ہیں, جو پرسہ دینا چاہ رہے ہیں, بس آخری جملہ سن لیں. آدھے رستے سے واپس آ گئے. علماء نے مقتل نے جب یہ لکھا ہے نا کہ حسین جاتے تھے پھر خیموں میں آ جاتے تھے, پھر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے. حسین بین المحظورین تھے. حسین دو سوچوں میں مبتلا تھے. حسین دو کیفیتوں کا شکار تھے. آگے جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا.